السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی پارٹ نمبر 17۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ شادی بیاہ دنیاوی معاملہ ہے یا یہ دینی معاملہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ کیونکہ آج جس طرح سے لوگ شادی کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں بالکل بے پرواہ ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے ان کا دل ویسا ہی کرتے ہیں۔ شریعت میں کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو شاید کہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، نماز تو ہے نہیں، روزہ تو ہے نہیں، کم اس میں دیکھیں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے، دین کے حساب سے کیسا ہونا چاہیے، حدیث قرآن میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اسی غلط فہمی کو آج کے درس میں ہم دور کریں گے کہ یہ شادی بیاہ بھی شرعی مسئلہ ہے، یہ دینی معاملات ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ دنیاوی سے گھر ہے، گھر کے معاملے میں کبھی کسی نے آپ کو بولا ہے کہ گھر کا پینٹ آپ وائٹ نہ کریں، لال کریں، لال نہ کریں، بلو کریں؟ کسی نے کہا کہ یہ حرام ہے، کالا نہیں کر سکتے، پیلا نہیں کر سکتے؟ آپ کی مرضی ہے، جیسا چاہے گھر بنائے، 2 روم بنائے، 4 روم بنائے، اس کا کلر جو ہو وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ دنیاوی چیز ہے، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ لیکن جب بات دینی ہو، شرعی ہو، دین کا معاملہ ہو، تو پھر اس میں ہماری مرضی اور ہماری منمانی نہیں چلتی ہے، بلکہ ہمیں شریعت کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ شادی بیاہ شرعی مسئلہ ہے، دینی معاملہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے تھے، اور ان سے پہلے جو بھی پیغمبر آئے سب کی بیوی بچے تھے۔ اسی طرح سورہ نساء نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم شادی کرو، 2 شادی کرو، 3 کرو یا 4 کرو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے بیویوں کے بیچ میں، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، ایک ہی پر اتفاق کرو، کیونکہ انصاف ضروری ہے۔ اس کے لیے اور بھی کئی آیتوں کے اندر نکاح کا بیان ہوا ہے، شادی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ رہی بات حدیث کی، تو بہت سارے حدیثوں میں نکاح کا بیان ہے، شادی سے متعلق بہت سے احکام و مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا فإنی مکافر بکم الامم، کہ تم شادی کرو، شادی کیا کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا دوسری امتوں پر کہ میری امت کے لوگ کتنی بڑی تعداد میں، کتنے زیادہ لوگ ہیں، مجھے خوشی ہوگی قیامت کے دن۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس نے شادی کی گویا اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا ہے، نصف الایمان، آدھا ایمان پورا کر لیا۔ یہ حدیث معجم الاوسط کے اندر ہے، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا، حدیث نمبر 7647، اور یہ حدیث دوسری کتابوں میں بھی ہے حدیث کی، امام بیہقی نے بھی اس کو بیان کیا۔ بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کو تو آدھا ایمان کہا گیا شادی کو، صرف ایمان کا حصہ ہی بلکہ کہ آدھا ایمان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، کہ تم بیوی سے ملتے ہو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1006۔ یہ بات سن کر کے صحابہ کرام نے پوچھا، بلکہ تعجب ہوا، تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شہوت پوری کر دیں بیوی کے پاس آ کر کے، تو کیا اس میں بھی اجر و ثواب ہے؟ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، ہم شہوت پوری کریں اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر، کہ اگر انسان اسی شہوت کو، اسی خواہش کو غلط طریقے سے پوری کرے حرام چیز میں، تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اذا وضعها فی الحلال
کان لہ اجرا، لہذا انسان حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو ایک انسان بیوی سے مل رہا ہے، بیوی شوہر سے مل رہی ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ہر وہ چیز پر ثواب ہو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو شادی بیاہ عبادت ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، اس میں ہماری منمانی نہیں چلے گی، بلکہ شریعت کے حساب سے ہمیں نکاح اور شادی بیاہ کرنی پڑے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں شادی کے معاملے میں، کوئی کسی کے نہیں سنتا، پوچھتا تک نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور لوگ تعجب سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ خرچ کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ تو بلکہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا سارا خرچ کیا، ہم نے اپنی شادی میں اتنا سارا خرچ کیا، لوگ فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ آپ نے شادی میں بہت زیادہ خرچہ کیا ہے، یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، چاہے آپ نے شادی خرچ کیا ہو بیٹی کی شادی میں یا بیٹا کی شادی میں یا خود اپنی شادی میں یا بھائی کی شادی میں۔ شادیوں کے اندر زیادہ خرچہ کرنا یہ کمال کی بات، تکبر کی بات یا فخر کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے افضل، سب سے بہتر شادی برکت کے حساب سے وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہوا۔ تو جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوگا، جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوگا، گویا کہ وہ نکاح، وہ شادی اتنی ہی اچھی ہے اور اتنی ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہی بات کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں ان کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل نمبر 27 کے اندر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فضول خرچی کرنا یہ کوئی مکروہ نہیں ہے بلکہ ناجائز حرام ہے، اور دیکھیے یہاں تک کہا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رہی بات کہ اگر کوئی انسان فضول خرچی کر رہا ہے یا شادی کے اندر گانا بجانا، ڈانس، میوزک، یا عورت مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی لحاظ خیال نہیں، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، گانے بجانے ہیں، اسی طرح اور بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے شادی بیاہ کے اندر، تو ایسے نکاح کے اندر یا ایسے شادی کے فنکشن میں انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے علماء کرام نے لکھا ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ابن قدامہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 214 کے اندر کہا ہے کہ اگر ولیمے کی بھی دعوت دی جائے اور اس کے اندر اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہے، مثلا شراب پیا جا رہا ہے یا گانے بجانے ہو رہے ہیں، کوئی بھی اگر حرام کام ہو رہا ہے تو اس میں انسان نہ جائے، اور اگر جائے تو جا کر کے منع کرنے کے لیے جائے، اس کا انکار کرے، مخالفت کرے کہ یہ غلط ہے، حرام ہے۔ اگر وہ روک سکتا ہے تو جائے، اچھی بات ہے، نہیں روک سکتا، طاقت نہیں ہے بولنے کی اور منع کرنے کی، تو پھر انسان اس میں شرکت ہی نہ کرے، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو اس سے آپ کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں، یعنی یہ ہے نا کہ صلہ رحمی کے خلاف ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ نہیں جانا بہتر ہے کیونکہ وہاں کام حرام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، دائمی فتویٰ کمیٹی، جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر شادی بیاہ کی ایسی تقریب ہو، ایسی محفل ہو جس میں حرام کام ہو رہے ہیں، ناجائز کام، تو جانا چاہیے نہیں؟ تو بڑے بڑے علماء کرام نے بیٹھ کے فتویٰ دیا کہ نہیں، وہ شادی، وہ نکاح جس میں حرام کام ہو رہے ہیں، اب حرام کام کیا دیکھیے، یا تو فضول خرچی ہو، یا عورت مرد ایک ساتھ ہو، بے پردگی ہو، یا گانا بجانا ہو، یا ڈانس ہو، یہ ساری چیزیں ہیں غلط چیز۔ تو اگر کسی شادی میں نکاح میں حرام کام ہو رہا ہے تو کہا گیا کہ ایسی شادی میں جانا بھی حرام ہے، یہ فتویٰ ہے، ایسی شادی میں جانا بھی حرام ہے۔ اور انہوں نے یہ قرآن شریف کی آیت پیش کی جو سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 70، سورہ انعام آیت نمبر 70، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہو، دور ہی رہو جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور دنیاوی زندگی نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھہرے تھے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو ان کو دعوت دی گئی شادی میں، وہ گئے تو دیکھا کہ جن کے گھر پر دعوت تھی ان کے گھر والوں نے دیوار کے اوپر چادر ڈال دی تھی، کچھ پردہ کچھ چادر ڈیکور کے لیے، سجاوٹ کے لیے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بھی داخل نہیں ہوا، باہر سے ہی لوٹ گئے۔ گھر والوں نے پکڑا کہ کیوں جا رہے ہیں واپس، اب ابھی آئے، کھانا کچھ کھائے نہیں، کیوں لوٹ رہے؟ تو کہا کہ تم نے یہ ڈیکور کیا گھر کے اندر، یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، نبی نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے میں اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ لوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کو بہت زیادہ ڈیکور کرتے ہیں، سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ یہ جو روشنی جو کرتے ہیں نا، اگر روشنی کی ضرورت ہے لائٹ کی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سجانے کی جو روشنی کی جاتی ہے، سجانے کے لیے چھوٹے بلب لگائے جاتے ہیں، بڑے بلب ڈیکور کے لیے، سجانے کے لیے بہت ساری جو بلب لائٹنگ کی جاتی ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ پتہ یہ کہاں سے ہے روشنی والا معاملہ؟ یہ مجوسی اور جو آگ کے پجاری ہیں وہ لوگ آگ کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اور آگ روشنی اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ وہ آگ کو ہی پوجتے ہیں، وہ اپنا ایشور، اپنا بھگوان، اپنا خدا آگ کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہندوؤں کے اندر بھی، ہندو دھرم میں بہت سی چیزیں، بہت سے اس کے تہوار میں فیسٹیول میں آگ کی چیزیں آ، جیسے دیپاولی ہے، دیوالی، آگ جلاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یعنی عبادت تو آگ جلاتے ہیں۔ تو ہندوؤں نے بھی اس سے لیا ہے، اور پھر ہندوؤں کو دیکھ کر کے استغفر اللہ کچھ مسلمان نے بھی یہ آگ، یہ روشنی کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ روشنی کا اہتمام کرنا تہواروں میں، یہ اسلام کا رویہ کبھی بھی نہیں رہا، اسلام اس سے بری ہے۔ مسلمانوں نے غیر مسلموں سے لیا ہے کہ وہ شادی کے موقع پر یا کسی اور فنکشن میں بے جا بغیر ضرورت کی وہ لائٹنگ کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اچھا کام ہے۔ تو یہ بھی فضول خرچی میں ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے بہار اسٹیٹ، وہاں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابراہیم آروی رحمہ اللہ، بہار کے رہنے والے تھے، تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے بس۔ تو ان کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا، لڑکی والوں نے بولا ہے نکاح پڑھائیے، بہت بڑے عالم تھے، آئے۔ جب قریب بالکل پہنچے لڑکی کے گھر والوں کے، اس وقت وہ تانگا چلتا تھا، یعنی وہ گاڑی جس کو گھوڑے کھینچتے ہیں، تو گھوڑے پہ آئے تھے۔ تو دیکھا کہ لڑکی والوں کے گھر میں بہت بڑا ڈیگ چڑھا ہوا، کھانا بن رہا، ڈیگ۔ پلٹ گئے، لوٹے، واپس جانے لگے۔ کیا بات ہے، کیوں لوٹ رہے، کیوں جا رہے واپس؟ تو کہا کہ اسلام میں تو یہ نہیں کہ لڑکی والے کھانا کھلائیں، لڑکی والے دعوت کریں، دعوت تو لڑکا والے کرتے ہیں، وہ بھی ولیمہ، شادی آج ہوئی تو کل ولیمہ کرتے ہیں، یہ لڑکوں کا کام ہے۔ لڑکی والے دعوت کریں، لڑکی والے ڈیگ چڑھائیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر نہیں کیا۔ وہ لوٹ گئے، نکاح نہیں پڑھائے، اس محفل میں شریک تک نہیں ہوئے، بلکہ سواری سے اترے تک نہیں، سواری پہ بیٹھے بیٹھے ویسے واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے کہ صرف کھانا وہ لوگ بنا رہے تھے، کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی بھائی، وہ کوئی بے پردگی نہیں، صرف کھانا بڑے ڈیگ میں بن رہا تھا، صرف اس وجہ سے وہ نکاح تک نہیں پڑھائے اور چلے گئے واپس۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، وہ بھی عالم تھے، وہ ماحول تھا، وہ ایمان تھا ان کے دل میں، وہ غیرت تھی کہ وہ واپس چلے گئے۔ اور آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو ہو جائے بس دعوت ملی، منہ اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں، ہمت تک نہیں ہوتی بولنے کی، اور دور اور منع کیسے کریں گے، اور دور کیسے رہیں گے۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نکاح، یہ شادی، یہ شرعی مسئلہ ہے، شریعت کے حساب سے ہمیں شادی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے اور خلاف جاتا ہے تو ہمیں اس کا انکار کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور پھر بھی نہیں مانتے تو کم سے کم آپ حاضر نہ ہو، ایسی محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔